السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میں جس ٹاپک پر بات کروں گی، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس۔ ہماری زندگی میں ہم سب کو مختلف موقعوں پر مختلف پریشانیوں کا اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ اسٹریسرز ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آتا ہے۔ ان مسئلوں کو ہر انسان کے دیکھنے کا زاویہ اور طریقہ الگ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ ہم بہت سی چیزوں کو زندگی میں روٹین میں کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس پر سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہم۔ اگر ہم اس پر تھوڑا سا سوچ لیں یا ہمیں کوئی سجھوا دے، ہمیں کوئی بتا دے، تو پھر صرف انفارمیشن آنے سے اور نالج آنے سے ہی ہماری کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے، اور ہماری اسٹریسرز جس کی میں بات کر رہی تھی، اگر اس کے بارے میں بھی میں آپ کو نالج دوں کہ ایک جب اسٹریس آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، تو شاید آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کرتا ہوں، اسے تبدیل کر لیں، اسے اور بہتر کر لیں، تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آ جائیں گے۔ آپ نے آج تک شاید اس بات کو نہیں سوچا ہوگا، اور جب آپ اس پہ سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو اس پر بات کرتے ہیں کہ جب ایک اسٹریس آتا ہے تو اس کے رزلٹ میں ایک انسان کیا کیا کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کسی کی جاب چلی گئی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ 3 طرح کی چیزیں فیل کرے گا۔ ایک، اس کو سب سے پہلے تو وہ اس پہ ایموشنل ریئیکشن آئے گا۔ ایموشنل ریئیکشن میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، انزائٹی اور ڈپریشن والی پکچر آتی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہونا، ڈر اور خوف کا لاحق ہو جانا، ہاتھوں کا کانپنا، سانس کا مشکل ہو جانا، غصہ آ جانا، برداشت کم ہو جانا، انزائٹی۔ ڈپریشن والی پکچر، بالکل دل اداس ہو گیا ہے، کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہی، ایسی فیلنگز ڈپریشن۔ تو شروع میں تو جب کوئی پریشانی آئے گی تو آپ اس طرح کی کوئی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، یعنی بیسیکلی وہ فیلنگز کی بات ہے کہ آپ نے فیل کیسا کیا۔ دوسری بات، اس میں ایک اور بات بھی کروں کہ اپنی فیلنگز کو ایکسیپٹ کیا کریں۔ جو بھی فیلنگ آ رہی ہے آگے سے لیکچر مت دیا کریں کہ نہیں میں ایسا تو نہیں محسوس کر رہا، نہیں میں کیوں پریشان ہوں گا، مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، میں تو نہیں۔ اگر آپ اداس ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، اگر آپ کو دکھ ہو رہا ہے، اگر آپ کو انسلٹ فیل ہو رہی ہے، ایکسیپٹ اٹس اوکے۔ یہ ہماری جنریشن کو بہت زیادہ مسئلے کا سامنا ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی بتایا گیا ہے کہ رونا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں بھائی؟ ایک اچھی کیفیت اگر محسوس کرنے کی اجازت ہے، اگر خوش ہونے کی اجازت ہے، تو پریشان ہونے کی اجازت بھی ہے۔ اسے روکنا نہیں ہے، اسے آنے دیں۔ یہ بیچ میں ایکسٹرا بات ہو گئی ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو خیر، یہ یہاں پہ بات ہو گئی۔ دوسرا آ جاتا ہے اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز، کہ لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے طریقوں سے اپنی پریشانی کو کوپ کرنے کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج میں اسی پر بات کر رہی ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز پر، کہ وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں اور ان کے آؤٹ کم کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ غلط ہو جائیں تو پھر وہ کیا ہوتی ہیں۔ تیسری چیز آ جاتی ہے ڈیفنس میکنزمز۔ اس پر میں نیکسٹ سیشن میں بات کروں گی کہ کون سے ڈیفنسز ہم یوز کرتے ہیں۔ ڈیفنس میکنزم اور اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز میں فرق یہ ہے کہ اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز میں ہم اویئر ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایکٹیولی کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیفنس میکنزم وہ ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم اس سے اویئر بھی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو اپنے ڈیفنسز کی سمجھ آتی ہے تو بھی بہت سی زندگی میں آپ بہت خوشگوار تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز میں اپنی اسٹرینگتھس کا پتہ ہوگا تو آپ ان پہ کام کر کے اپنی اسٹریس کوپنگ پہ بہت بہتر امپرومنٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ ایسے کام وہی کرتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان جس کو فرق نہیں پڑ رہا کہ دفعہ کرو زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، شاید وہ ایسا نہ کر پائیں، اس پر زیادہ نہ سوچ پائیں۔ لیکن میرے خیال سے آج کی یوتھ، آج کی جنریشن بہت اچھی ویل اویئر ہے، بہت کچھ کرنا بھی چاہتی ہے، لیکن معاشرہ بہت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے ان پر۔ تو بہرحال اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ 3-4 مین ہم کون سی کوپنگ اسٹریٹجیز عام طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں فرسٹ نمبر پر آتی ہے پرابلم سالونگ۔
ایک دفعہ آپ نے اپنے ایموشنل فیز کو گزار لیا، تو اب ایک بندے نے سوچا ہے کہ جی اب یہ مسئلہ تو آ گیا ہے، اب اس پر میں کیا کروں؟ ایک ٹیکنیک وہ یوز کرتا ہے پرابلم سالونگ کی. اس مسئلے کو حل کرنا ہے، کیسے کروں؟ وہ یا تو کسی کے پاس جائے گا، کسی سے مشورہ لے گا، کسی سیانے سے، کسی بڑے سے، کسی ہمدرد سے، یا اس چیز کے بارے میں کہیں سے انفارمیشن اکٹھی کرے گا کہ اور کیا کیا میرے مسئلے کی جو ہے اس گہرائی کو میں سمجھ جاؤں اور اس کو میں کیسے کیسے حل کروں. وہ اپنے طریقے سوچتا ہے، لیکن اس کا مدعا کیا ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے کو سالو کر لوں، پرابلم سالونگ. اور وہ اس سلسلے میں کرتا ہے کنفرنٹیشن، کہ جو مسئلہ ہے اس سے منہ چھپا کر نہیں بیٹھنا، میں سامنے جاؤں گا، میں بات کروں گا، غلط کو غلط کہوں گا، صحیح کو صحیح کہوں گا، اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جہاں مجھ میں مسئلہ ہے میں اسے بھی سامنے سے کنفرنٹ کروں گا اور اس پر کام کروں گا، اسے ٹھیک کروں گا. تو یہ 2-3 چیزیں، مشورہ لینا، انفارمیشن اکٹھی کرنا، پرابلم کو سالو کرنے پر فوکس کرنا اور کنفرنٹ کرنا، یہ آتی ہیں پرابلم سالونگ میں. اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ جو اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک میں ہم نے بات کی ہے سالونگ اے پرابلم، سیکنڈ ٹائپ میں آتا ہے ریڈیوسنگ ایموشنز. جو ہم فیل کر رہے ہیں نا بیڈ، اس کو کم کیسے کرنا ہے. تو جو فرسٹ ٹائپ ہے جس میں ہم نے پرابلم کو سالو کرنا ہے، وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے کہ ہم سالو کر رہے ہوتے ہیں، کنفرنٹ کر ایڈوائس لے رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ ہم اپنے ایموشنز کو کیسے ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ ایک ہم وینٹیلیشن آف ایموشنز کرتے ہیں. ہم کسی اپنے کے پاس جائیں گے اور ہم کہیں گے یار مجھے بولنے دو، میرے اندر کی بھڑاس نکل جانے دو. تو جب ہم وہ ساری بھڑاس نکال لیتے ہیں تو ہماری، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کمرے میں، گھروں میں وینٹیلیشن کا نظام ہونا چاہیے، کھڑکیاں ہونی چاہیے، اسی طرح ہمارے اندر ہمارے آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے وہ جو ایموشنز ہیں، وہ جو ساری اندر طوفان مچا ہوا ہے، وہ کہیں سے نکل جائے، پھٹ پڑو. تو وہ نکلنے سے آپ بہتر ہو جاتے ہیں. اپنا دکھ دینے سے، کوئی سن لے اسے اگر سکون سے. یہ چیز کتنی کم ہو چکی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم آج کسی کا دکھ بھی نہیں سننا چاہتے ہیں سکون سے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے، مجھ سے نگیٹیوٹی والی بات نہیں کرو. ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ ہر انسان اپنے ورج پہ ہے، اپنے ایج پہ پہنچا ہوا ہے، وہ نہیں سن سکتا. تو ہمیں یہی تو کام کرنا ہے. سیکنڈ وہ چیز اس بارے میں ہم لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں وچ از ری اپریزل اور پازیٹیو ری اپریزل آف دا پرابلم، یعنی کہ پازیٹیو سائڈ دیکھنا. اچھا ٹھیک ہے، میں جو ہے میرا ایڈمیشن نہیں ہوا میڈیکل میں، تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس سے بھی کچھ اچھا کر لوں. میرا شاید اس میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا، مجھے ایسی زندگی چاہیے ہی نہیں تھی. میں اور طرح کا بندہ ہوں، مجھے ایڈمنسٹریشن میں بڑا انٹرسٹ ہے، مجھے بزنس میں بڑا انٹرسٹ ہے، تو مجھے موقع مل گیا ہے کہ میں اس سائڈ پہ چلا جاؤں، تو یہ شاید میرے لیے اچھا ہی ہو گیا ہے. تو یہ اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھنا ہے. تیسری چیز آتی ہے ایویلویشن آف دا پرابلم. اپنی پرابلم کو دیکھنا اور اسے ایویلویٹ کرنا کہ اس پر کتنا پریشان ہونا بنتا ہے. بھائی کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس پہ اتنا ٹائم، اتنا اپنے ایموشنز دوں یا نہیں ہے، یا اس کو ہم کسی اور ٹائم پہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا انالائز کرنا، اس کو دیکھنا کہ اصل میں پرابلم ہے کیا اس پر کتنا پریشان ہوں، اس پر میں کیا کروں، کس سے بات کروں. ایک اور چیز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایموشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے، فورتھ چیز وہ ہے اوائڈنس آف دیٹ پرابلم. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی بس میرے سامنے بات نہ کرو. فی الحال میں نہیں، مطلب میں بات سنتا ہوں تو مجھے بہت پریشانی ہو جاتی ہے، فی الحال بات ہی نہ کرو. یا اس سے ریلیٹڈ کسی اور ایسی چیز کی بھی بات نہ کرو جس سے مجھے وہ یاد آ جائے. مجھے کوئی ریمائنڈر بھی نہیں چاہیے، مجھے وہ پرابلم بھی فی الحال نہیں سننی ہے، فی الحال میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں. 2-3 دن بعد جب میں سیٹل ہو جاؤں گا میں اس پہ بات کروں گا. تو ہم ٹائم لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہم 4-5 چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. 2 اسپیکٹس ہیں: سالو پرابلم، ریڈیوس ایموشن. سالو کرتے ہیں اور اپنے ایموشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے 3-4 کام کرتے ہیں، اور سالو کرنے کے لیے 3-4 کام کرتے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اب ہر انسان اس میں سے کوئی ایک سٹائل زیادہ کر رہا ہوتا ہے. اس کا ایک سٹائل بن جاتا ہے کہ جب بھی اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ان 3-5-6 چیزوں میں سے کوئی ایک زیادہ استعمال کرتا ہے، وہ اس کا کوپنگ سٹائل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کوپنگ سٹائل کون سا ہے اور اس کو آپ پھر مزید امپروو کیسے کر سکتے ہیں. جب آپ تھوڑا سا کرٹیکل ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو جسٹ رش کرنے کی بجائے آپ روک کے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہو کیا رہا ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں بہت اچھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اسی طرح اس میں میل اڈاپٹیو کوپنگ سٹائلز بھی ہیں جو غلط ہیں. مثلاً کچھ لوگ ڈرنک کرنا شروع کر دیں گے، اسموکنگ شروع کر دیں گے، وچ از رانگ. میل اڈاپٹیو کوپنگ سٹائل
سیکنڈ مطلب اس مسئلے سے بچنے کے لیے. یہ جو چیزیں ہیں یہ پازیٹیو تھیں, یہ اچھی تھیں. یہ جو لوگ کرتے ہیں دے آر گڈ ایٹ اسٹریس کوپنگ. جو نہیں کر پاتے ہیں کوپ, وہ پھر اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اسموک کریں گے, وہ ایگریشن میں آ جائیں گے. جب وہ اینگر سے کسی پہ بہت زیادہ غصہ نکال لیں گے تو انہیں لگے گا انہیں ریلیف مل گیا ہے, بس وہ ریلیف ہو گیا اپنا وہ ایموشن کم کرنے میں. وہ خود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے, کٹس لگانا, خود کو کسی طرح سے بھی ہارم کرنا ڈیلیبریٹلی. اور چوتھا ان جو میل اڈاپٹیو اسٹائل ہے اس میں آ جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنی فیلنگس کا ڈسپلے کریں گے لوگوں کے سامنے, بہت زور زور سے روئیں گے, دھاڑے ماریں گے, واہ ویلا کریں گے, مطلب کہ جو بھی وہ فیل کر رہے ہیں اسے بہت انہانس کر دیں گے, اس کو بہت ڈسپلے کر دیں گے. یہ 3-4 چیزیں میل اڈاپٹیو ہیں, یہ ایسے لوگوں میں ہوتی ہیں جو اسٹریس کو اچھی طرح سے کوپ نہیں کر پاتے ہیں. تو اگر آپ ان میں سے کچھ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کی اسٹریس کوپنگ اچھی نہیں ہے, آپ اس پر مزید کام کریں. آپ امید ہے کہ ویڈیو یوزفل ہوگی. اس بارے میں فیڈ بیک بھی دیجیے, اس بارے میں کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.